اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 148 سے لے کر 152 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب نہیں پسند کرتا، کون؟ اللہ الجہر علانیہ کہنا یا ظاہر کرنا، کیا چیز؟ بالسوء بری، من القول بات سے، الا مگر، من ظلم جو مظلوم ہو، وکان اور ہے، اللہ سمیعاً سنتا، علیماً جانتا۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو یا کھلم کھلا کرو، خیراً بھلائی، او تخفوہ یا چھپا کر کرو اسے، او تعفو یا درگزر کرو، عن سوء برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کان ہے، عفواً معاف کرنے والا، قدیرا قدرت صاحب قدرت۔ فرمایا اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو نہایت بلند درجہ اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، کیونکہ یہود، مشرکین اور منافقین مسلمانوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی برائی کا بدلہ لینے کے لیے کسی کے عیب کو ظاہر کرنے اور بدگوئی یا غیبت کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ غیبت کا تو یہ آتا ہے نا کہ آپ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غیبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ جب بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ کیا ہے اس میں کہ وہ سامنے موجود نہیں ہے اور بندہ اس کی بات کرے اور اس کو اتنا اس کا نقصان ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو اس کا ظلم بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہاں غیبت جیسی برائی کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں غیبت یہ ہے کہ کسی کے خلاف اس کی غیر موجودگی میں کوئی عیب جو واقعہ اس میں ہو بیان کرنا، اور اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو یہ جھوٹا الزام، بہتان ہے۔ یہ فعل ہر حال میں حرام ہے۔ اس حرمت سے مستثنی صرف وہ باتیں ہیں جس کی شریعت نے کسی ایسی ضرورت جس کے بغیر وہ ضرورت پوری نہ ہو جائز قرار دیا ہے۔ علماء امت نے حسب ذیل صورتیں جائز قرار دی ہیں۔ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں شکایت کرنا ہر اس شخص کے پاس جو اس کا مداوع کر سکتا ہو، اور اصلاح کی نیت سے کسی فرد یا گروہ کی برائیوں کا ذکر ایسے لوگوں کے سامنے کرنا کہ وہ اس کی اصلاح پر قادر ہوں، مثلاً کسی حاکم کی شکایت اس کے افسر بالا سے کرنا وغیرہ۔ کسی سے فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے صورت واقعہ کا بیان کرنا۔ اور نمبر 4، لوگوں کو کسی شخص یا گروہ کے شر سے بچانے کے لیے شادی کے سلسلہ میں صحیح مشورہ، کسی کے پڑوس میں مکان لینے، کسی سے شراکت کا معاملہ کرنے کے لیے وغیرہ۔ اس میں عیب اور صواب بتانا ضروری ہے۔ ایسے اداروں یا حکومت کے خلاف علن تنقید کرنا جو فسق و فجور اور فحاشی پھیلانے کے مرتکب ہوں اور خلق خدا کو بے دینی، ظلم اور بے راہ روی کے فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوں۔ ان صورتوں کے علاوہ پیٹھ پیچھے کسی کی بدگوئی کرنا حرام ہے۔ اگر یہ بدگوئی سچی ہے تو غیبت ہے، اور اگر جھوٹی ہے تو بہتان ہے،
اور دو افراد کو لڑانے کے لیے ہو تو چغلی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ چغل خور جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہو یا غیبت کی جا رہی ہو تو وہ اس کو اس وقت ٹوکے اور اس کی تردید کرے تاکہ معاشرہ متعدی بیماریوں سے محفوظ رہے، اور اس کو اللہ سے ڈرنے اور اس فعل سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ اور آگے جو فرمایا کہ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ یعنی ظلم کی صورت میں اگر صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ظلم کا اظہار کرے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ نیز ظاہری شکایت کے مقابلے میں اس ظالم سے ظاہر طور پر یا چھپ کر نیکی کرو اور اچھا سلوک کرو اور اس کی برائی معاف کر دو تو اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہی مقام عظمت ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جس کا قرب تم چاہتے ہو وہ نہایت رحیم اور بردبار ہے۔ سخت سے سخت نافرمانوں اور کافروں کو نہ صرف رزق دیتا ہے بلکہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، لہٰذا تم بھی بلند حوصلہ اور وسیع الظرف بنو۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ یکفرون کفر کرتے ہیں کس کے؟ باللہ اللہ سے، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں سے، وہ یریدون اور چاہتے ہیں، ان یہ کہ یفرقوا تفریق کریں، بین اللہ درمیان اللہ ورسلہ اور پیغمبروں اس کے، ویقولون اور کہتے ہیں، نؤمن ہم مانتے ہیں، ببعض بعض کو، ونکفر اور نہیں مانتے، ببعض بعض کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا کہ نکالیں، بینہ درمیان، ذالک اس کے، سبیلا ایک راہ، اولئک یہی لوگ، ہم الکافرون وہ کافر ہیں، حقاً پکے، واعتدنا اور تیار کیا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، مہینہ ذلت کا۔ فرمایا جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے کسی پیغمبر کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی تیسری اور راہ نکالتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی راہ نہیں۔ اگر مانو تو سب کو مانو، کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہوا، کیونکہ اللہ کی سچائی اور دین ایک ہی ہے۔ سب پیغمبر ایک ہی دین کے پیغامبر ہیں۔ لوگوں نے اس حقیقت کو بھلا دیا اور ایک دوسرے کی تکذیب کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور پیغمبروں اس کے، ولم اور نہ یفرقوا تفریق کی، بینہ درمیان، احد کسی میں، منہم ان میں سے، اولئک یہی لوگ، سوف ان قریب، یؤتیہم عطا فرمائے گا ان کو، اجورہم اجر ان کے، وکان اور ہے، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیما مہربان۔ فرمایا اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس میں سے کسی میں فرق نہ کیا، یعنی سب کو مانا، ایسے لوگوں کو عنقریب ان کی نیکیوں کے صلے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
فرمایا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہے، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور وہ مملوک غلام جو اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور اس کی عمدہ تربیت کی، اور اسے اچھی اور اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، بس اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے یعنی یہ جو آیت ہے، اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور ہر اس نبی پر ایمان رکھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا بدلہ دے گا، اور ان سے اگر کوئی تقصیر ہوئی ہوگی تو اسے معاف کر دے گا، اور عذرائے رحمت ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ جو کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا 6واں سپارہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ نساء کو اچھی طرح سے پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔